جو بھی جانتا ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نبی کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ انکار کر دے تو وہ مغضوب علیہم ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے، اور جس کو پتہ کوئی نہیں ہے اور وہ گمراہی میں چل رہا ہے، وہ لوگ وہ ضالین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کچھ ہو۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے پارے میں اللہ مختصر توحید کو لاتا ہے، رسالت کو لاتا ہے، آخرت کو لاتا ہے۔ تو اس کو اختصار کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جہنم کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور پورے قرآن میں جہنم جنت کی 1000 آیات، کہیں اتنی شدت سے جہنم بیان نہیں ہوئی جتنی تیسرے پارے میں بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آیت ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ عذاب چکھتے رہو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور وہ کیسا پانی ہے اور کیسی آگ ہے، جہنم کی دیوار سے سوئی کے ناکے کے بقدر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی اس پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے۔ پانی کیسا ہے؟ ایک ڈول جس سے 6-7 لوٹے آ جاتے ہیں، 8 لوٹے آ جاتے ہیں، ایک ڈول دوزخ کے پانی کا 7 سمندر میں ڈال دو، 7 سمندر شہد سے 7 سمندر ابلنے لگے۔ میرا تو ان بڑے سمندروں میں سفر ہوا ہے، تو میں دیکھ کے حیران ہوں، ایک ڈول پانی 71% سمندر ہے اور 29% صرف خشکی ہے، تو کھولا دے۔ اس عذاب کو اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ پھر جو جنت یہاں بیان ہوئی ہے، حوروں کا ذکر بھی ہے، پانیوں کا ذکر بھی ہے، لیکن جس جگہ سے میں جنت بیان کروں گا وہاں جنت کا ایک لفظ بھی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت، کہ اس کی ذات میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ کچھ یاد نہیں رہے گی۔ تو ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون نفس۔ یہ جو آج کل ڈپریشن ساری دنیا میں یہ بیماری پھیلی ہے، سب سے زیادہ ان ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، سب سے زیادہ نشہ بھی وہاں سب سے زیادہ ہے، پھر ڈپریشن بھی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ پہلا تحفہ دیتا ہے، اے مطمئن روح، اے مطمئن ذات، اے مطمئن نفس۔ میں نے پہلے کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ ہے اللہ کا دیدار، اللہ کے ساتھ بیٹھنا۔ یہاں لگا ہے ارجعی الی ربکی، سبحان اللہ، آ جاؤ، جنت نہیں کہا، بعد میں کہا اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ اچھا، اس کے لیے لفظ تعالی ہونا چاہیے، آ جاؤ، تعال عربی میں کہتے ہیں تعال، آؤ، ادھر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعالی، آ جاؤ۔ اللہ نے کہا ارجعی، ارجعی کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ،
لوٹ آؤ میں انتظار کا معنی ہے کہ یہ کہنے والا کہہ رہا نا کہ آ جاؤ، اس میں انتظار کا مطلب نہیں، کہتا واپس آ جاؤ نا بھائی، کب واپس آؤ گے؟ اس میں انتظار ہے کہ میں تیرے انتظار میں ہوں، کب واپس آؤ گے؟ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جس کے سامنے ساری جنت چھوٹی ہے کہ میرے بندے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں اڑیکا لائی ہوئی ہوں۔ خواجہ غلام فرید کی ایک کافی یاد آئی ہے، تو وہ سرائکی میں سمجھ تو نہیں آئے گی آپ کو، میں ترجمہ کر دوں گا۔ ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، سامن مل سن کہ مر پاسان۔ سرائکی میں شاعر عورت بن کے شاعری کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ سرائکی زبان کا جو شاعر ہے وہ عورت بن کے شاعری کرتا ہے، کیونکہ عورت کے اندر جذبات عشق مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کا عشق 4 جگہ تقسیم ہو سکتا ہے، عورت ایک سے شادی کرتی ہے، عورت کا عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ ابھا دیکھا، ابھا مشرق، لمحہ دیکھا مغرب، مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، چھت تے چڑھ کے دیکھاں، سجن مل سن، سجن ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ مر پمسان، یہودیاں اڑیکاں چی مر جاسا، یہ ہے ارجعی ارجعی، کب آؤ گے؟ تیرا انتظار کون؟ اللہ۔ اس سے میں کہتا ہوں یہ جنت جو بیان ہوئی ہے نا، پورے قرآن میں ایسی جنت بیان۔ 30ویں سپارے میں مصنف اپنے مضمون کو سکڑ رہا، پھر کہتا ہے فادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر یہاں پہلے اپنے دوستوں کو لاتا ہے، یعنی ایک سنگت بہت اعلیٰ چیز ہے۔ وہ کہتا آجا، انتظار کر رہا ہوں، میرے بندوں سے آ کے مل جا، میری جنت میں آ کے رہ جا، تو تجھے کوئی نہیں نکالے گا۔ ایسی جنت 30 عما یتساءلون میں جنت ہے، ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں۔ انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو آج کل وہ موٹا انگور ہے تو وہ تھوڑا اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ افطاری میں ہمارے ملازم وہ چارٹ بناتے ہیں تو اس میں وہ نظر آتا ہے، روزانہ نظر آتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جنت کے انگور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی 25 فٹ لمبا انگور کا دانہ ہوگا، اور کھجور کا دانہ بھی 25 فٹ لمبا ہوگا۔ ان للمتقین، صرف تقوی والوں کے، اور کسی کے لیے نہیں، حدائق باغات و اعنابا، اور انگور۔ انگور کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا ہے کہ عرب میں انگور صرف طائف میں تھوڑا سا ہوتا تو بہت مہنگا ہے اور اس کی طلب بہت زیادہ۔ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اب میں قرآن بتا رہا ہوں، پچھلے دنوں میں نے لائبہ کا ذکر کیا تو اتنے بے وقوف لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، وہ بے وقوفوں کو چھوڑ دیتا ہوں
ساری زندگی دونوں کی عمر نہیں بڑھے، 33 سال پہ مہر لگ جائے، ٹائم کا سوئچ نکال کے پھینک دیا جائے۔ اب 33 کروڑ سال کے بعد بھی میاں بیوی 33 سال کے ہیں۔ وَقَاسًا دِهَاقًا، تیسری چیز ہے، یہاں اللہ نے شراب حرام کی ہے کہ نشے میں آدمی کو نہ ماں کا پتہ ہوتا نہ باپ کا پتہ ہوتا، زیادہ پی لے تو الٹیاں ہوتی ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے۔ وَقَاسًا دِهَاقًا، یہ اس کو کاس کہتے ہیں، لیکن یہ دہاق نہیں ہے۔ یہاں تک بھرا ہوا ہو، نیچے نہ نکلے، باہر نہ گرے، اور پورے گلاس کو بھر دے، وہ ہے کاسن دہاقا، اور وہ جنت کی شراب ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈالی اور باہر نکالا، اور یہ ایک قطرہ اوپر لگا ہوا، یہ بھی گر گیا۔ اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے، تری، پانی نہیں، پانی کی تری۔ جنتی پہلے آسمان پہ بیٹھ کر اس طرح اپنی انگلی کو پانی میں ڈال کے تر کر کے آسمان کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے۔ اور یہاں کی شراب میں ہے ہی بدبو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیا، وَقَاسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا۔ سورۃ واقعہ میں بیان کیا کہ جہاں کباب ہو، شراب ہو، عورت ہو، لڑائی ہوگی۔ میں نیوزی لینڈ گیا تو میں نے پوچھا یہاں کبھی یہ عدالتوں میں کیس ہیں لڑائیوں جھگڑوں کے؟ کہنا ہے کہ یہاں عدالتیں خالی رہتی ہیں، بس یہ ہفتے کی رات یہ شرابیں پیتے ہیں اور پھر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، ایک کو کرسیاں مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کا کیس آ جاتا ہے اور کوئی کیس نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف ستھری پاکیزہ محفل ہوگی۔ لیکن جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے وہ انتہا ہے کہ اللہ کہے آ جا، اور سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ پردہ ہٹائے گا اور اپنا آپ دکھائے گا تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ اور اللہ کو دیکھنے کا کیا انداز ہوگا؟ یہ آنکھیں، ان میں 26 کروڑ لگے ہوئے ہیں کیمرے، آئی ریسیپٹر، جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور 6 لاکھ اس میں ہیں جو رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے اب مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس کا کیا رنگ ہے، اس کا کیا رنگ ہے، اس کا کیا رنگ ہے، اس ٹیبل کا کیا رنگ ہے۔ اگر اللہ وہ 6 لاکھ بلب بند کر دے تو ساری دنیا سفید ہو جائے، کوئی رنگ نہیں رہے، کوئی زندگی کا مزہ نہیں رہے۔ جہاں میں شیریں ڈالا ہوا ہوگا لگے گا پانی ہے چٹا سفید۔ آج کل چل رہا ہے نا روح افزا، جامع شیریں دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں تو سفید نظر آئے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ 2 آنکھیں کافی نہیں ہیں۔ انسانی باڈی 10 کھرب سیلز سے بنی ہے، 10 کھرب، اور ہر سیل میں ہر عضو کے بننے کی صلاحیت ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے نا تو ہمارے پورے جسم کے سارے سیل ان میں آنکھ بیدار ہو جائے گی، اور ہم 10 کھرب آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر بھی دیکھنے کی لذت پوری نہیں ہوگی۔ اور اس کی آواز سنیں گے، 2 لاکھ ٹیلی فون، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، 1 لاکھ ادھر ہے، میں ان کو ٹیلی فون کے دیتا ہوں۔ اور ایک بات بھی کرتا ہوں کہ اللہ نے 26 کروڑ بلب لگا کے
ایک بل مانگا ہے کہ کسی کی عزت کو حرام نظروں سے نہ دیکھو. کوئی یہ بل نہیں دینا. اللہ کدے نہیں لینا کٹیاں چلو جی میٹر کٹ دو بل نہیں آ رہا. ایک بل کہ کسی کی عزت کو حرام نظروں سے مت دیکھ. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کسی کی آنکھ میں کروڑوں میں کوئی ایک ہے جس کی آنکھ میں حیا ہے. کوئی میٹر نہیں کٹتا. 2 لاکھ ٹیلی فون ہے, کوئی میٹر نہیں کاٹتا. ایک ہی بل مانگا ہے, اس سے حرام نہ سنو. سارے سنتے ہیں. تو یہ ساری باڈی کے سیل کان بن جائیں گے, یعنی کان کی طاقت پیدا ہو جائے گی, اور 10 کھرب کانوں سے ہم اللہ کی آواز سنیں گے. وہ کیا مزہ ہوگا. ارجعی, آجا. سبحان. یہ تیسرا مضمون ہے رسالت. رسالت کی جیسے یہاں بیان ہوئی ہے, میرا اپنا جو چھوٹا سا مطالعہ ہے ایسی کہیں نہیں بیان. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پوری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کر, اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے. فَتَرْضَىٰ, آپ راضی ہو. 18 دن وہی نہیں ہے تو باتیں شروع ہو گئیں. کوئی کہتا شیطان اسے چھوڑ گیا, کوئی کہے مذاق نسا خدا اسے چھوڑ گیا. حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ, اللہ ناراض تو نہیں. یہ بات آپ کے دل کو لے. تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے اللہ ناراض تو نہیں. اس پر وحی آئی ہے. یہ میرا ذاتی تخیل ہے, ایسا ہوگا تو نہیں, لیکن سچویشن دنیا میں ایسی بنتی ہے. اگر میرا بھائی مجھ سے بدگمان ہو جائے تو میں ایک تو جاؤں گا بھاگا ہوا اس کے پاس, ایک ہی تو بھائی ہے, اور پھر میرا لہجہ عام نہیں ہوگا. میں کہوں گا بھائی تجھے کیا ہوگا, اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا, اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی, فلاں کو پتہ لگا, فلاں کو پتہ لگا, میں یہ گل کوئی نہیں کی تھی, جب دکھ لگا ہے تو نشان پائے گیا. لہجے میں تیزی آ جائے گی. ہم دیکھتے ہیں یہاں مجھے ایسے لگتا ہے, ہوگا نہیں ایسے. میں یہاں کی تصویر کھینچ کے بتا کہ جبریل آئے ہوں گے بھاگے بھاگے, اللہ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مجھے لگتا ہے جیسے جبریل نے نا ساتھ چڑھی ہوئے گی, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے روشن چہرے کی قسم, تیری سیاہ زلفوں کی قسم, نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے, نہ میں تجھ پہ ناراض ہوں, آخرت تیرے لیے دنیا سے بڑی ہے, میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فا کا یہاں جو مطلب ہے نا, سبحان اللہ, عربی واحد زبان ہے جس کے حروف کا نہیں, جس کے الفاظ کا نہیں, حروف کا بھی مطلب, حرف کا بھی مطلب. فا یہاں مطلب دے رہے, با کا مطلب ہوتا ہے, الف کا مطلب فترضا. جب میں آپ کو دوں گا تو وہ اتنا ہوگا کہ آپ فوراً خوش ہو جائیں گے. آپ فوراً خوش ہو جائیں گے, چونکہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ دوں گا.